مدھیہ سہارنپور میں ایک ہندو تھا اور وہ کہتا تھا مولوی کا مذہب غلط ہے، ہمارا سچا ہے، پر زمین میں چلا جاتا تھا اور وہاں نکل آتا تھا. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، دڑا دڑ ہندو ہو رہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مظہر سہارنپور کے صدر نشین اور شیخ الحدیث کے استاد پیر، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن بھی دیا تھا. طالب علم نے جا کے بتایا، مولانا فوراً تشریف لائے، اور جس جگہ اس ہندو نے زمین میں چلا گیا، مولانا نے اپنے جوتے سے اس زمین کو ٹھوکا، کہا آنے نہ دے، خبردار، اجازت نہیں آنے دینا. آج تک وہ نہیں نکلا. سبحان اللہ. روکے اس کو، آپ کو اجازت نہیں ہے واپس کرنے. یہ مفتی ظفر ولی خان صاحب ہیں. مجھے اپنے اکابرین کی ان باتوں سے اختلاف ہے کہ قصے کہانیاں چھوڑ دیں، قرآن اور سنت کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے حقائق رکھ دیں اور امت کو وہمی مت بنائیں. یہ جو قصہ انہوں نے بیان کیا، یہ جادو کی مد میں یہ بیان کر رہے ہیں. تو پہلے یہ بات میں واضح کروں کہ جادو کا وجود دنیا میں ہے ہی نہیں. جو کچھ بھی مشہور ہے جادو کے بارے میں صرف نام ہے. میں نے بڑے بڑے نام دیکھے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا جو بڑے مشہور تھے، لیکن وہ بیچارے میری طرح تھے، صرف نام تھا جادو کا. اسی طرح نظر کا لگنا، یہ بھی بکواس ہے. اور جنات جو انسان کے اوپر بیٹھتے ہیں، یہ بھی جھوٹی باتیں ہیں. یہ تینوں امراض کن کے پلائے ہوئے ہیں؟ مولویوں اور پیروں کے. کیونکہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اسے نظر لگ گئی، ارے جنات بیٹھ گئے، اور کیا کہتے ہیں بھئی جادو ہو گیا. تو جادو کا اور نظر اور جنات کا علاج تو اسپتال میں نہیں ہو سکتا. سائنس کے پاس ان تینوں امراض کا علاج نہیں، تو کن کے پاس جانا ہوگا؟ پیروں اور مولویوں کے پاس. اگر مسلمان ہو، ہندو ہو تو اپنے پنڈتوں کے پاس، اور جو بھی جس مذہب کا ہو اپنے مولویوں کے پاس جائے گا. اور یہ لوگ انہیں یہی کہتے ہیں ہاں بھائی تمہارے اوپر جادو ہے. اگر جادو ہے تو مجھے کوئی جادوگر بتا دینا. عمران خان اور نواز شریف، زرداری، اور آپ ہر ملک میں دیکھ لیں اقتدار پر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. ایک ملک اور ایک قوم دوسرے ملک اور دوسرے قوم پر حملہ کر رہی ہے اور جنگ کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، اور اسی طرح جنگ پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. اب روس اور یوکرین کی لڑائی ہے، کتنا خرچہ ہو رہا ہے. تو روس ٹیکنالوجی کی بجائے کوئی جادوگر کو جنم نہیں دے سکتا. اگر جادو ہوتا تو آج سارے جادوگر امریکہ اور روس اور چین میں بیٹھے ہوتے. اور یہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں، یہ پوری دنیا کو جادو سے کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ حقائق کے سفر پہ ہیں، اور علم ہے ان کے پاس، ہنر ہے ان کے پاس. انہوں نے اسباب کو اپنے ماتحت کیا اور دنیا پر راج کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے جو کہانی بتائی مفتی ظفر ولی خان صاحب نے کہ ہندو تھا اور زمین میں گیا اور وہاں نکلا، جیسے پانی میں ایک ماہر اندر چلا جاتا ہے اور وہاں نکل آتا ہے دریا میں نا. تو یہ زمین ہے، کوئی لاکھ جادو دکھائے، زمین اسے جگہ نہیں دیتی. تو میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ اگر خلیل احمد صاحب کے پاس اتنا بڑا علم تھا کہ انہوں نے اس ہندو پنڈت کے کرتب کو توڑ دیا اور زمین سے کہا کہ اسے مت نکالو، رہنے دو اسے. تو تقسیم ہند کے دوران جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، انگریزوں نے ہندوستان کا بہت بڑا حصہ ہندوؤں کو دیا اور مسلمانوں کا خون بھی بہایا گیا. مسلمانوں کے حصے میں تھوڑی سی زمین آ گئی، وہ بھی کام کی نہیں ہے اتنی. تو اگر خلیل احمد صاحب اور ان کے شاگرد، ان کے مکتب فکر والے، اتنے بڑے علم رکھنے والے، وہ تقسیم ہند کے دوران ہندوستان کی زمین سے کہہ دیتے کہ بھائی سارے ہندوؤں کو نگل لو اور مت باہر آنے دو، ان کو رہنے دو، تو آج ہندوستان کس کا ہوتا؟ ہندوستان پر کس کا راج ہوتا؟ کیونکہ ہندو تو زمین کے اوپر ہوتا نہیں، سارے اندر چلے جاتے، اور خلیل احمد صاحب لاک لگا دیتے اوپر سے کہ نہیں آنے دینا، اور آج ہم ہندوستان کے مالک ہوتے. اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا ملک، پوری دنیا میں سب سے بڑا ملک بری صغیر پاک و ہند ہے، یہ آج ہمارا ہوتا. لیکن جو کرنے کے کام ہوتے ہیں اس وقت نہ جادو، نہ علم ہے ان کے پاس، نہ تقویٰ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جب ایسے کرتب ہوں اور صرف قصے کہانیاں ہوں تو ماشاءاللہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے آگے.